ان کو پر ڈورے ڈال رہی تھی وہ بھی پیچھے بھاگی، تو دونوں بھاگے، تو دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے۔ اب یہاں جو اہم بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حوصلہ عطا فرمایا کہ اس نازک موقع پر انہوں نے اپنے نفس کی خواہشات، جو کہ طبی طور پر کچھ خیال آیا بھی تھا، اس خیال کے رد کرنے کے لیے آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے اس پیشکش کو کسی بھی قیمت پر قبول کرنا نہیں ہے۔ تو کیا ہوا کہ پہلے وہ بھاگے وہاں سے۔ اب یہاں دو باتوں کا ہمیں سبق مل رہا ہے۔ ایک یہ کہ وہ اس جگہ سے بھاگے جہاں پر کہ اندیشہ تھا گناہ میں مبتلا ہونے کا۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی اگر کسی ایسی جگہ پر کھڑا ہے جہاں اسے گناہ کرنے کا اندیشہ لاحق ہے، تو آدمی کو اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جہاں بھی انسان کو یہ خطرہ ہے کہ میں اگر یہاں رہوں گا تو کسی ناجائز کام میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو پھر اس کا فرض ہے کہ اس جگہ کو چھوڑے۔ اور یہ بہت اہم سبق ہے، اور یہ کسی گناہ سے بچنے کا سب سے پہلا عمل ہے جو انسان کو گناہ سے بچا سکتا ہے۔ اور اس میں تھوڑی سی اپنے نفس کے اوپر بہت قابو پانا پڑتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو اللہ تبارک و تعالی نے بہت اونچا مقام بخشا تھا، لیکن ہر انسان، معمولی انسان میرے جیسا، وہ اگر کسی جگہ پر، ایسی جگہ پر ہے جہاں اندیشہ ہے کہ میں مبتلا ہو جاؤں گا کسی گناہ میں، تو اس کو پہلا کام یہ ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ دیں۔ آج کل ہم لوگ اس میں بکثرت مبتلا ہوتے ہیں کہ تقریبات ہوتی ہیں، ان کے اندر ہم شریک ہوتے ہیں، اگر وہاں اندیشہ ہے کہ میں کسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، مثلا یہ کہ وہاں ناجائز قسم کے کام ہو رہے ہیں اور میں وہاں پر شریک ہونے پر مجبور ہو جاؤں گا، تو پھر آدمی کو وہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے جہاں اس کو کسی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی کا اندیشہ ہو۔ اور یہ بات سب سے پہلا مجاہدہ ہے جو کسی غلط عادت کو چھوڑنے کے لیے انسان کو کرنا پڑتا ہے، کہ جو اسباب اور دواعی کسی گناہ کے ہوتے ہیں، اس گناہ سے بچنے کے لیے ان اسباب اور دواعی کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ وہ حالات ہی پیدا نہ رہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کو کسی معصیت میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اگر فرض کرو کسی سے کچھ ناجائز تعلق قائم ہو گیا، العیاذ باللہ، تو پہلا کام یہ ہے کہ اس تعلق کو توڑے اور اس تعلق سے اپنے آپ کو الگ کر لے، کیونکہ اگر تعلق قائم رہا تو کسی نہ کسی وقت مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ تو اسی لیے کسی بھی
گناہ سے بچنے کا یا اس کی توبہ کرنے کا پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ فوراً اس کو چھوڑ دے، وہ جگہ ہی چھوڑ دے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ جگہ چھوڑی، اس لیے کہ وہ جگہ ایسی تھی کہ اس میں ابتلا کا اندیشہ ہو سکتا تھا۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ دروازے کی طرف بھاگے یوسف علیہ السلام، حالانکہ دروازے بند تھے، دروازوں میں تالے پڑے ہوئے تھے۔ اس خاتون نے پہلے ہی سے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ رہے، لہذا اس نے تالے ڈالے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود یوسف علیہ السلام دوڑے دروازے کی طرف۔ بظاہر تو یقین تھا اس بات کا کہ دروازے کی طرف دوڑنے سے کچھ حاصل ہوگا نہیں، کیونکہ باہر نہیں نکل سکتے، لیکن یوسف علیہ السلام نے یہ خیال فرمایا کہ میرے بس میں تو اتنا ہے کہ میں یہاں سے بھاگ کر دروازے تک چلا جاؤں، وہ میں اپنا کام کر گزروں، باقی پھر آگے کام تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ چنانچہ یہ سبق دے دیا ساری دنیا کو کہ جتنا کام تم کسی گناہ سے بچنے کے لیے یا کسی نیکی کو اپنانے کے لیے تمہارے بس میں ہے وہ کر گزرو، اور پھر اللہ سے مانگو۔ خالی دعا بھی نہیں اور خالی تدبیر بھی نہیں، بلکہ دونوں چیزوں کو جمع کرو۔ ایک طرف اللہ سے مانگو اور دوسری طرف کوئی قدم بڑھاؤ کسی گناہ سے بچنے کے لیے، کسی کی نیکی کو اختیار کرنے کے لیے۔ قدم بڑھانا بھی ضروری اور دعا بھی ضروری۔ دعا تو پہلے ہی مانگ لی تھی، معاذ اللہ پیچھے گزرا ہے، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ مجھے پناہ دے دیجئے کہ میں اس برائی میں مبتلا نہ ہوں۔ اور عمل یہ کہ وہاں سے چھوڑ کر دروازے کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو یہ سبق سکھا دیا کہ جتنا جس کے بس میں ہے وہ کر گزرے، باقی معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اسی کو فرماتے ہیں مثنوی میں کہ گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید، خیر یوسف وار می باید دبید۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اگرچہ تمہیں بھی اس دنیا کے اندر کوئی رکھنا نظر نہیں آ رہا، گناہوں سے بچنے کا، اس گندگی سے جو پھیلی ہوئی ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا بظاہر کوئی راستہ وہاں سے نکلنے کا نظر نہیں آ رہا، پھر بھی خیر یوسف وار می باید دبید، اس کے باوجود تمہیں چاہیے کہ اس طرح دوڑو، جہاں تک دوڑ سکتے ہو اس طرح دوڑو جیسے کہ یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے تھے، اپنا کام مکمل کر لیں۔ ایک بزرگ تھے حضرت نام میرے ذہن سے اس وقت نکل رہا ہے، وہ ان کو اب ہمارے علماء کرام جو ماضی کے ہوئے ہیں ان کو حکمرانوں نے بڑے طرح طرح کے ظلم کیے ان کے اوپر، تو ایک ایسے ہی بزرگ تھے، تو ایک حکمران نے ان کو جیل میں ڈال دیا، قید کر دیا، نہ نماز کے لیے باہر آ سکیں نہ جمعہ کے لیے آ سکیں۔ تو جب جمعہ کا دن آتا تھا، اذان ہوتی تھی جمعہ کی، اذان کا وقت آتا تھا، تو وہ اپنے جہاں پر وہ قید تھے اس سے آگے آ کر دروازے کے پاس بیٹھ جاتے تھے روز، اور اس سے کہتے تھے دربان سے کھول دے بھائی، ہم نے نماز پڑھ لیں۔ وہ کھولتا نہیں تھا، اس کو حکم نہیں تھا، لیکن ہر جمعہ کا معمول تھا، وہاں تک جاتے تھے۔ ایک دن اس دربار نے پوچھا کہ بھائی جو تمہیں پتا ہے کہ میں کھولوں گا نہیں، اور پھر تم آتے کیوں یہاں پر؟ تو کہا کہ میں اس لیے آتا ہوں کہ اتنا میرے بس میں ہے
قرآن نے کہا ہے فسعوا الی ذکر اللہ، جب اذان ہو جمعہ کی تو تم اللہ کے ذکر کی طرف چلو، دوڑو. تو یہاں تک دوڑنا میرے بس میں ہے، وہ میں کرتا ہوں روز ہر جمعہ کو. تو مجھے پتا ہے کہ تم کھولو گے نہیں، میں جو پہنچ نہیں پاؤں گا، لیکن جتنا میرے بس میں ہے وہ تو کر لوں، وہ آ کے کر لیتا ہوں. تو یہ ایک عظیم درس دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے حصے کا کام کر لو، پھر جب اللہ کو منظور ہوگا تو وہ اپنے حصے کا کام کرے گا. تو انسان اپنے کیسے ہی حالات مایوسی کے ہوں، کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، لیکن جو اپنے کرنے کا کام ہے وہ کر گزرے. یہ سبق دے رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام. میرے بس میں اتنا ہے کہ دروازے تک بھاگ جاؤں، دروازے تک بھاگ گیا، اللہ تعالیٰ نے کھول دیا دروازہ. اللہ اکبر. جس زمانے میں یہ انگریزوں نے ہندوستان کے اوپر حملہ کیا، اور خاص طور پہ 1857 کی جو جنگ آزادی تھی، اس میں جو لوگ شریک تھے اس جہاد میں، ان کو ایک ایک کر کے پکڑا، ان کو زیتوں کا نشانہ بنایا، چوراہوں پر پھانسیاں لٹکائی گئی تھیں، اس پہ لٹکائے گئے. تو ایک صاحب تھے، وہ اپنے ایک گھر میں بھوکے پیاسے پڑے ہوئے تھے، کیونکہ جو ان کے کچھ اعزاء وغیرہ تھے وہ کہیں یا تو شہید ہو گئے یا غائب ہو گئے، اغوا ہو گئے. تو اکیلے پڑے ہوئے تھے، بیمار، اور ساتھ ہی کھانے پینے کو کچھ ہے نہیں گھر میں. تو اب پیاس کی شدت اتنی کہ بس جان نکلنے والی ہو رہی تھی. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک پیالہ پڑا ہوا تھا، وہ پیالہ جو ہے وہ لیٹ کر، یعنی اب اتنی طاقت نہیں تھی کہ کھڑے ہو کر چلیں یا بیٹھ کر، لیٹے اس کو سرکایا اس پیالے کو، اور سرکا کر گھر کے صحن تک لے آئے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میرے بس میں اتنا تھا کہ پیالہ میں لا کر یہاں صحن میں رکھ دوں، بارش برسانا تو آپ ہی کا کام. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل میں اتنی، ان کی قربانی میں، اس عمل میں اتنی طاقت رکھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بارش برسا دی، پیالہ بھر گیا. تو ہماری ایک بہت بڑی بیماری یہ ہے کہ جب کوئی کام آتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ میرے بس کا تو ہے نہیں، لہذا جتنا کر سکتا ہے اس کو بھی چھوڑ دیتا. یہ سب سے بڑی بیماری. حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے یہ سبق مل رہا ہے کہ جتنا تمہارے کرنے کا کام ہے وہ مت چھوڑو، اس کو کر گزرو، اور پھر اللہ سے مانگو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنا کام دکھائیں گے. تو بہرحال استبق الباب، دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے. ایک دوڑ رہا تھا معصیت سے بچنے کے لیے، اور ایک دوڑ رہی تھی معصیت کرنے کے لیے. دونوں کے دوڑنے میں یہ فرق تھا. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وقدت قمیصہ من دبر، عورت نے یوسف علیہ السلام کی قمیض پھاڑ دی پیچھے کی طرف سے. وہ بھاگے جا رہے تھے نا، اور یہ ان کو اپنی طرف کھینچ رہے تھی، تو اس کا دامن پکڑ کے کھینچا تو قمیض پھٹ گیا. اب اللہ تعالیٰ کا کرنا کیا ہوا کہ بہت دروازے تو کھل گئے، اللہ تعالیٰ نے کھول دیے.
وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور دونوں نے اس عورت کے سردار کو، اور سردار سے مراد شوہر، دروازے کے پاس پایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف تو دروازے کھول دیے اور دوسری طرف عین موقع پر وہ شوہر وہاں پر موجود ہوا۔ قالت، اب یہ عورت بڑی ہوشیار تھی، اس نے جب دیکھا کہ میرا بھانڈا پھوٹ رہا ہے تو فوراً بات بنائی اور کہا اس سے، اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر کہ ما جزاء من اراد باہلک سوءا، جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کا کیا بدلہ ہونا چاہیے؟ یعنی گویا یہ میرے ساتھ زیادتی کرنے والا تھا اور میں میرے اوپر حملہ کیا تھا ایک طرح سے میری عصمت دری کا، تو اس کا کیا بدلہ ہونا چاہیے؟ الا ان یسجن او عذاب الیم، اس کے سوا کیا اس کا بدلہ ہوگا کہ اس کو پکڑ کے قید کیا جائے اور یا اس کو سخت المناک سزا دی جائے۔ اب جب ایک طرف اتنی غلیظ انداز سے اس نے دعوت دی تھی گناہ کی، اور اب آ کر ایک دم سے پلٹ کے خود حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا جو عفت و عصمت کے پیکر تھے، تو شاید اور حالات میں حضرت یوسف علیہ السلام بیوی کا حال شوہر پر ظاہر نہ کرتے، لیکن جب اس نے اتہام لگا دیا خود یوسف علیہ السلام پر تو جواب میں فرمایا قال ہی راودتنی عن نفسی، یہی تو تھیں جنہوں نے مجھے برگلایا تھا۔ یعنی آج یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے اوپر الزام دھر رہی ہے، لیکن یہی تھیں جنہوں نے مجھے پھسلایا تھا۔ گویا اس نے الزام لگا دیا یوسف علیہ السلام پر، یوسف علیہ السلام نے حقیقت واضح کر دی۔ اب کون جھوٹا کون سچا، اس کا کہیں سے فیصلہ کیسے ہو؟ تو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ انتظام فرمایا کہ خود اس عورت کے خاندان کا ایک شخص، اس نے ایک گواہی دے دی۔ گواہی کیا دے دی؟ ایک تجویز پیش کر دی۔ وہ آدمی کون تھا اس کی وضاحت قرآن کریم نے نہیں فرمائی، لیکن اتنی بات بتائی ہے کہ جو خود عورت کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اس نے یہ تجویز دی کہ ذرا دیکھو، اگر ان کا جھوٹ سچ معلوم کرنا ہے تو دیکھو ان کی قمیض جو ہے پیچھے سے پٹی ہے یا آگے سے پٹی۔ اگر یہ پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یہ سچ کہتے ہیں یہ خود، اور جرم بیوی کا ہے، عورت کا ہے۔ اور اگر آگے سے پھٹی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ عورت سچ کہتی ہے اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ جب یہ اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ تو بھاگ رہے تھے اس جگہ سے، اور پیچھے سے عورت نے ان کا قمیض کھینچا تو پیچھے سے پھٹ گئی۔ اور اگر آگے سے پھٹی تو اس کا معنی یہ کہ وہ یہ حملہ آور تھے یوسف علیہ السلام، اور وہ عورت دفاع میں ان کا اس کا قمیض پھاڑ دیا انہوں نے، اس نے۔ تو دیکھ لو جیسا صورتحال ہو اس کے مطابق فیصلہ کر لو۔ تو اب کیا ہوا کہ شہید شاہد من اہلیہ، گھر والوں میں، اسی کے گھر والوں میں سے ایک نے یہ گواہی دی کہ اگر ان کان قمیصہ قد من قبول، کہ اگر یوسف کا قمیص آگے کی طرف سے پھاڑا گیا ہے، فصدقت،
تو تب تو عورت سچ بول رہی ہے، وہو من الکاذبین، اور یوسف علیہ السلام معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اور اگر ان کا قمیص پیچھے سے پھاڑا گیا ہے، فَكَذَبَتْ، تو عورت جھوٹ بول رہی ہے، وہ پھر الصادقین، اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ اب اس نے ایک ایسی علامت بتا دی کہنے والے نے، تو اس علامت کو جب دیکھا گیا، فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض جو ہے وہ پیچھے کی طرف سے پٹی ہوئی ہے، تو قال، اس شوہر نے کہا، انہ من کیدکن، اپنی بیوی سے خطاب کر کے کہا کہ یہ سب تمہاری مکر بازی ہے، ان کیدکن عظیم، تمہارا جو مکر ہے عورتوں کا یہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ اور یوسف اعرض عن ھذا، اور پھر یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اے یوسف تم اس سے درگزر کر لو، اس معاملے کو، کیا مانا، اس کو پھیلانا نہیں، بدنامی ہوگی، کہیں پھیلانا نہیں، درگزر کر جاؤ۔ اس سے تو یہ کہا، اور بیوی سے کہا واستغفری لذنبک، تم اپنے گناہ کا پر استغفار کرو، انکی کنت من الخاطئین، یقیناً تم ہی خطا بار تھی۔ اب یہاں دو چار باتیں قابل ذکر ہیں اس واقعے میں۔ ایک بات تو یہ کہ یہ گواہی کس نے دی، تو اس بارے میں ایک روایت ایسی آتی ہے جس کی بنا پر مفسرین کی ایک بڑی جماعت کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک کوئی بچہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس وقت بول پڑا۔ جس جگہ یہ آپس میں بات چیت ہو رہی تھی وہاں کوئی بچہ پڑا ہوا تھا گہوارے میں، تو اس کی زبان سے یہ تجویز اللہ تعالیٰ نے کہلوا دی، بچہ تھا وہ، اور یہ ان 3 بچوں میں سے ہے جن کے بارے میں حدیث میں آیا کہ یہ بچپن ہی میں بول چکے تھے، عیسیٰ علیہ السلام جیسے بچپن میں بولے۔ ابن جریج ایک راہب تھے، ان کا قصہ بخاری میں آتا ہے، وہ سب سے بڑے۔ اور تیسرے یہ یوسف علیہ السلام کی حمایت میں بول پڑے ایک جھولے میں پڑے ہوئے بچے، یہ ایک روایت میں ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سے مفسرین نے یہی کہا ہے کہ مراد اس سے وہ بچہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے معجزے کے طور پر بول پڑا تھا۔ لیکن امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور بات بڑی حد تک سمجھ میں بھی آتی ہے، کہ اگر یہ بات ہوتی کہ بچہ بول پڑا، پہلی بات تو یہ قرآن اس کو ضرور ذکر کرتا، معجزہ تھا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بولنے کا ذکر فرمایا۔ دوسرا یہ کہ پھر اس کو یہ علامت بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ قمیص آگے سے پٹا ہے تو یہ ہوگا اور پیچھے سے پٹا ہے تو کیا ہوگا۔ جب ایک بچہ بول رہا ہے اپنے گہوارے کے اندر تو بتاتے خود یہ معجزہ ہے، اس کے بعد اس علامت کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اس لیے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ بات زیادہ راجح ہے کہ یہ بچہ اگر ہوتا تو قرآن اول تو ذکر کرتا اس کا، سارے معجزات ذکر ہو رہے ہیں تو اس کا بھی ذکر ہوتا۔ دوسرا یہ کہ اس کے پھر علامتیں بیان کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، وہ تو بچہ اگر بول پڑا تو بس فیصلہ اسی ساتھ ہو گیا۔ لہذا وہ فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ بچے کا نہیں بلکہ وہ قرآن اس کو شاہد کہہ رہا ہے، شاہد من اہلہا،
عورت کے گھر والوں میں سے کوئی شہادت دینے والا، تو یہ کوئی اس کا عزیز تھا، رشتہ دار تھا. اس کے سامنے جب یہ بات آئی، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب یہ قصہ ہو رہا تھا تو وہاں ذرا کچھ شور مچ گیا. تو یہ صاحب جو تھے یہ خود عورت کے رشتہ دار تھے اور بادشاہ سے ملنے آئے تھے، لیکن انہوں نے شور سنا تو دیکھا بھئی کیا قصہ ہے. آ کر وہاں پر پہنچے تو اس وقت انہوں نے یہ بات کہی تھی، اور پھر اس کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی برات ظاہر ہو گئی. دوسری بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ کیا صرف اتنی علامت کافی ہے کسی کو مجرم یا غیر مجرم قرار دینے کے لیے کہ قمیص آگے سے پھٹی یا پیچھے سے پھٹی؟ کسی کو مجرم یا بے گناہ ثابت کرنے کے لیے تنہا یہ بات، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کشمکش میں، چھینا جھپٹی میں آگے سے پھٹ جائے قمیض یا پیچھے سے پھٹ جائے. چھینا جھپٹی میں دونوں طرف سے پھٹ سکتی ہے، تو اس کا ایک طرف سے پھٹنا کیسے قطعی دلیل ہو گیا اس بات کی کہ عورت مجرم تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں کوئی عدالتی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، یہ کوئی عدالت کا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا. ایک شوہر کے سامنے ایک صورتحال سامنے آئی تو ظاہری قرائن بتائے جا رہے تھے، ظاہری قرائن، اور وہ قرائن ایسے تھے کہ جس پر اس وقت شوہر کو اطمینان بھی ہوگی. اگر قاضی کے ہاں مسئلہ گیا ہوتا تو صرف اتنی بات کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہونا تھا، لیکن وہ چونکہ معاملہ گھریلو تھا، اس لیے وہ گھریلو معاملے کو یہاں پر اس کو شوہر کو اس کے ذریعے اطمینان ہو گیا کہ بات مجھے کچھ اپنی بیوی ہی کی غلط لگتی. دوسری بات یہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ عجیب سا معاملہ لگتا ہے کہ ایک شوہر ہے، اس کی بیوی رنگے ہاتھوں پکڑی گئی اور اس کا غالب گمان بھی ہو گیا کہ اس نے حرکت کی ہے یہ، مگر اتنا پیار سے معاملہ کر رہا ہے اسے کہ استغفری لذنبی کی، گناہ سے استغفار کرو، انکی کنتی من الخاطئین، تم ہی خطا کار تھی. یعنی ایک شوہر جس کو اپنی بیوی جو ہے وہ رنگے ہاتھوں کسی غلط کام میں مبتلا نظر آئے تو اس کا طبیعی تقاضا کیا ہوگا؟ اس کو کتنا غصہ آنا چاہیے، کتنا اس کے اوپر جوش آنا چاہیے. تو بعض محسنین نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ بڑا بے غیرت آدمی تھا کہ اس کو یہ سب دیکھنے کے باوجود وہ بالکل ایسے گفتگو کر رہا ہے جیسے کوئی قصہ ہوا ہی نہیں. کہ استغفار، سب گناہ استغفار کرو. تو یہ بھی کچھ عجیب سا معاملہ نظر آ رہا ہے. اب وہ کیوں ایسا ہوا؟ یعنی انسان کی جو فطری طبیعت ہے اس کے خلاف بات معلوم ہو رہی ہے نا. تو اس پر بعض مفسرین نے اپنے اپنے خیال ظاہر کیے ہیں، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بیچارہ جو تھا یہ خود ازدواجی تعلقات قائم کرنے کے قابل ہی نہیں تھا. اور جو ایسا آدمی ہوتا ہے تو وہ بیوی سے کیا لڑائی کرے اس بات پر. تو اس لیے وہ ایسا آدمی جو ہے وہ
دبے دبے ہی الفاظ میں بات کرے گا، ایسے نہیں کرتا، واللہ عالم۔ اور دوسری بات یہ کہ اصل قرآن کریم نے کچھ پورے الفاظ اس کے ذکر نہیں کیے، جو اصل چیز تھی اس کا ذکر کر دیا، کہ اس نے غصہ کچھ کیا ہوگا، کوئی ناراضی کا اظہار کیا ہوگا، اس کا ذکر کرنے کے بجائے جو اصل چیز ہے جو انسان کو غلطی کے موقع پر کرنی چاہیے، وہ استغفار ہے، اس کا ذکر کر دیا۔ مستغفر لی ذنبک انی کنت من الخاطئین۔ تو یہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو اس گناہ سے بچایا۔ آگے پہ قرآن کریم نے یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ خاتون جس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے، اس کے اس معاملے کی رفتہ رفتہ خبریں پھیل گئی تھیں لوگوں میں، اور اس کی بدنامی بھی ہونے لگی تھی کہ وہ ایسا کام کر رہی ہے۔ تو اس موقع پر جو واقعہ پیش آیا وہ قرآن کریم نے آگے ذکر فرمایا ہے، وہ میں آگے اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم۔ آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اور شہر میں کچھ عورتیں یہ باتیں کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو ورغلا رہی ہے، اس نوجوان کی محبت نے اسے فریفتہ کر لیا ہے، ہمارے خیال میں تو یقینی طور پر وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ چنانچہ جب اس عزیز کی بیوی نے ان عورتوں کے مکر کی یہ بات سنی تو اس نے پیغام بھیج کر انہیں اپنے گھر بلوا لیا اور ان کے لیے ایک تکیوں والی نشست تیار کی اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چاقو دے دیا اور یوسف سے کہا کہ ذرا باہر نکل کے ان کے سامنے آ جاؤ۔ اب جو ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو انہیں حیرت انگیز حد تک حسین پایا اور ان کے حزن سے مبہوت ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور بول اٹھیں کہ حاشا للہ، یہ شخص کوئی انسان نہیں ہے، ایک قابل تکریم فرشتے کے سوا یہ کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ عزیز کی بیوی نے کہا اب دیکھو یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم نے مجھے تانے دیے تھے۔ یہ بات واقعی سچ ہے کہ میں نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے اس پر ڈورے ڈالے مگر یہ بچ نکلا، اور اگر یہ میرے کیے پر عمل نہیں کرے گا، میرے کہنے پر عمل نہیں کرے گا تو اسے ضرور قید کیا جائے گا اور یہ ذلیل ہو کر رہے گا۔
یوسف نے دعا کی کہ یا رب، یہ عورتیں مجھے جس کام کی دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے، اور اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا تو میرا دل بھی ان کی طرف کھنچنے لگے گا، اور جو لوگ جہالت کے کام کرتے ہیں ان میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ چنانچہ یوسف کے رب نے ان کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالوں سے انہیں محفوظ رکھا۔ بے شک وہی ہے جو ہر بات سننے والا، ہر چیز جاننے والا ہے۔ پھر ان لوگوں نے یوسف کی پاک دامنی کی بہت سی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی مناسب یہی سمجھا کہ انہیں ایک مدت تک قید خانے بھیج دیں۔ اس ترجمے سے واقعے کی جو صورتحال ہے وہ سامنے آ گئی ہوگی، اس میں مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہے، اور حاصل اس کا یہ ہے کہ زلیخا کی اس عمل کی شہرت عورتوں میں ہو گئی۔ اب عورتیں جو ہیں وہ برا بلا کہنے لگی زلیخا کو کہ ایک ایسی عورت ہے کہ اس نے اپنے غلام کے ساتھ یہ حرکت کرنے کی کوشش کی، غلام سے ہی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ تو یہ واقعہ جب سنا زلیخا نے، فلما سمعت بمکرہن، اس کو قرآن نے مکر سے تعبیر کیا، یعنی وہ جو عورتیں باتیں کر رہی تھیں اس کو قرآن نے مکر سے تعبیر کیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو اس کی برائی کر رہی تھی زلیخا کی کہ بھئی اس نے اپنے غلام پر ڈورے ڈال رہی ہے، تو خود ان کے دل میں بھی چور تھا، کیونکہ یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال تو معروف و مشہور تھا، اور معروف و مشہور ہونے کے ساتھ یہ بات ان کے بھی کھٹک رہی تھی کہ یہ زلیخا ہی نے یہ کام کیا اور اس نے ہی ڈورے ڈالے، تو اس میں زلیخا پر نکیر کے ساتھ ساتھ خود اپنے دل کی خواہش بھی پوشیدہ تھی۔ کیا پوشیدہ تھی؟ کہ بھئی ایسا شخص جس کے اوپر زلیخا فریفتہ ہو گئی وہ تو دیکھنے کے قابل ہے، دیکھنا چاہیے اس کو کیسا ہے۔ تو یہ جو ان کے دل میں ایک صرف نکیر پیدا نہیں ہوئی زلیخا کے اوپر کے خلاف، بلکہ ایک طرح کا حسد بھی تھا اس میں شامل۔ تو اس لیے قرآن نے اس کو مکر سے تعبیر کی، اور اس کی مزید تفصیل اس وقت ہے جب یوسف علیہ السلام نے پناہ مانگی اللہ تعالی سے، تو الا تصرف عنی کیدہن، ان کے ساتھ واقعہ تو صرف زلیخا کے پیش آیا تھا نا، لیکن بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ ان عورتوں کے قید سے مجھے محفوظ رکھ۔ تو معلوم ہوا کہ اشارہ ہے قرآن کریم میں، بظاہر اشارہ لگتا ہے اس بات کی طرف کہ ان عورتیں بھی، ان کا دل بھی صاف نہیں تھا، بہت پاک بات بن رہی ہوں اور بہت عصمت و عفت والیاں بن رہی ہوں، بلکہ وہ جو کچھ یہ کہہ رہی تھی تو اس میں ان کا مکر بھی شامل تھا، اور مکر یہ تھا کہ ذرا ہم بھی تو دیکھیں اس کو۔ تو فلما سمعت بمکرہن، تو اس وقت ارسلت الیہن تو انہوں نے پیغام بھیج دیا زلیخا نے، وأعدت لہن متکئا، اور ان کے لیے ایک مجلس تیار کی۔ متکئا
متکا کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر آدمی تکیہ لگا کر بیٹھے. تو تکیے والی نشست تیار کی اور ساتھ ہی پھل کچھ رکھ دیا یا گوشت رکھ دیا اور ہر ایک کو ہاتھ میں چھری تھما دی. اور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آ جاؤ ان کے سامنے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا پتہ کس لیے بلا رہے ہیں. تو وہ آگے. تو جب ان کو دیکھا یوسف علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا تو اتنی مبہوت ہو گئی کہ جو چیز کاٹ رہی تھی اس کاٹنے کے لیے اس کو حد سے زیادہ کاٹ لیا, اپنی انگلیوں تک چلا گیا. بعض مفسرین نے کہا کہ جو چیز بھی کاٹ رہی تھی, کوئی گوشت کی بوٹی یا مثال کے کاٹ رہی تھی یا نارنگی کاٹ رہی تھی, تو کاٹتے جب آنکھوں کے سامنے ایک عجیب غریب اور جمیل منظر نظر آیا تو وہ کاٹتی چلی گئی, اپنی انگلی بھی کٹ گئی. اور بعض مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ بھائی وہ کاٹنا تو چاہیے تھا نا, جہاں سے دھار ہوتی ہے وہ نیچے ہونی چاہیے, وہ دھار انہوں نے اوپر کر لی بے خیالی میں مبہوت ہو کر. وہ دھار جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں زخموں کا سبب بن گئی. تو بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا کہ بھائی یہ تو کوئی انسان معلوم نہیں ہوتا, یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ویسے تو فرشتہ کس حیثیت سے, اگر صورت معلوم ہوا ان کو فرشتہ, تو فرشتے کی صورت تو ایسی ہوتی ہے کہ انسان ڈر جائے اس سے. جیسے جبریل علیہ السلام نے اپنا نظارہ کرایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو آپ نے فرمایا ساری زمین آسمان کے اوپر ان کے پر پھیلے ہوئے تھے, لہذا ظاہری شکل میں تو کوئی مشابہت ہوگی نہیں. کیسے کہہ رہے ان ھذا الا ملک کریم. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو حسن و جمال تھا, اس حسن و جمال کے اندر جو عفت و عصمت کی پاکیزگی رچی ہوئی تھی, اس پاکیزگی کو مد نظر رکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ فرشتہ ہے. یعنی اتنا حسن و جمال رکھنے کے باوجود, ایسا اعلی حسن و جمال رکھنے کے باوجود, یہ ایک انسان کی جو طبیعی خواہش ہوتی ہے اس خواہش پر اتنا قابو ہے اس شخص کو کہ یہ اتنا حسن و جمال رکھنے کے باوجود عفت و عصمت کا پیکر ہے. تو اس عفت و عصمت کے پیکر ہونے کا نور ان کی چہرے پر, ان کے جسم پر ایسا موجود ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے فرشتہ ہے. دوسرے الفاظ میں آپ اس طرح کہہ سکتے ہو کہ حسن ظاہر کے ساتھ حسن باطن بھی تھا. حسن ظاہر اگر صرف ہو تو وہ بہت سے لوگوں میں ہوتا ہے, لیکن اس حسن ظاہر کے ساتھ وہ حسن باطن بھی تھا جس نے ان کو ظاہر میں انسان اور باطن کے اندر فرشتہ بنا دیا. تو وہ نورانیت جو باطنی حسن کی نورانیت, وہ جب ظاہری چہرے کی نورانیت سے مل گئی تو وہ اس کو اور تعبیر ان کے سمجھ میں نہیں آئی کہ ہے کون یہ شخص, سوائے اس کے کہتے فرشتہ ہے. تو پھر زلیخا نے کہا کہ دیکھو یہ ہے وہ شخص جس پر مجھے تم ملامت کر رہی تھی, تمہارا خود دل لبھا رہا ہے ان کے اوپر. اور لیکن ساتھ ساتھ اس نے اپنے ایسے ارادے کا بھی اظہار کیا کہ اگرچہ یہ بچ نکلا ہے
لیکن میں چھوڑوں گی نہیں اس کو، اور اگر اس نے وہ کام نہ کیا جو میں جس کا اس کو حکم دے رہی ہوں تو پھر اس کو قید ہونا پڑے گا اور ذلیل ہو کر ہوگا۔ اب بھی میں اپنی کوشش پوری جاری رکھوں گی، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ جو دوسری سہیلیاں تھیں، خواتین تھیں، وہ بھی یعنی کو ایک طرح سے اس کی حامی بن گئی زلیخا کی، کہ بھئی واقعی یہ شخص تو ایسا ہے کہ اس کے ساتھ اگر یہ تمہارا جذبہ پیدا ہوا ہے تو کوئی بعید نہیں ہے، اور خود ان کے دل میں بھی یہ پیدا ہو۔ تو اس موقع پر یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار السجن احب الیہ، قید خانہ مجھے زیادہ محبوب ہے مما یدعوننی الیہ، اس کام سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے۔ یہ مقام ہے کہ قید خانہ جانا مجھے منظور ہے، محبوب ہے، احب الیہ مما یدعوننی الیہ، اس سے زیادہ محبوب ہے جس کام کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے۔ اور ساتھ ہی کیسے لفظ فرمائے الا تصرف عنی کیدہن، اے اللہ اگر آپ نے مجھ سے ان کے مکر و فریب کو دور نہ کیا تو اصب الیہن، تو پھر میں بھی مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف، واکم من الجاہلین، اور میں بھی جاہلوں میں بن جاؤں گا۔ یعنی یہ بتا دیا کہ میرے اندر بھی آخر بشری تقاضے ہیں، اس بشری تقاضوں کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر آپ نے مجھ سے ان کی قید کو دور نہ کیا تو میں خود ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور جاہلوں میں میرا بھی شمار ہو جائے۔ تو فرمایا فاستجاب لہ ربہ، اللہ نے ان کے لیے دعا قبول کی، فصرف عنہ کیدہن، اور ان سے ان کے مکر کو ہٹا دیا، یعنی وہ اپنے مکر میں کامیاب نہ ہو پائی۔ انہ هو السمیع العلیم، اللہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، دعائیں سنتا ہے اور حالات کو جانتا ہے، لہذا صحیح فیصلے فرماتا ہے۔ پھر ہوا یہ کہ ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات، کہ ان لوگوں نے جو اہل مصر تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی بے شمار نشانیاں دیکھنے کے باوجود ان کی رائے یہ ہوئی کہ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، کہ ان کو کچھ نہ کچھ دن تک قید میں رکھا جائے۔ بات کیا تھی کہ عزیز مصر کی بیوی کا یہ واقعہ ساری دنیا میں مشہور ہو رہا ہے، اب اس کے چرچے ہو رہے ہیں، مجلس ذکر ہو رہا ہے اس کا، تو سوچا کہ اس کا راستہ یہی ہے کہ ان کو کچھ دن کے لیے دنیا کی نظروں سے غائب کر دیا جائے، قید کر دیا جائے، اور زلیخا کی بدنامی اس طرح رفتہ رفتہ مٹ جائے۔ اس لیے انہوں نے ان کو قید میں کر دیا، رکھ دیا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔